اولاد کی پریشانی لینا آج سے چھوڑ دیں۔ بگڑی ہوئی اولاد، نالائق نافرمان بچہ، جھگڑالو بچہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، نافرمان ہے، فرما بردار نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ فرما بردار ہو، یا آپ کا بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، نالائق ہے، جھگڑالو ہے، ہر وقت جھگڑتا ہے، ضدی ہے، ضد کرتا ہے، تو یہ عمل کر لیں۔ منٹوں کے اندر آپ کا بچہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ اولاد کے لیے، اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے، جھگڑالو ہے، جھگڑتا ہے، ضدی ہے، ضد کرتا ہے، پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا، دلچسپی نہیں ہے، آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، تو پریشان نہ ہو بلکہ اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل کیا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، اس چیز کو غور سے سنیں سمجھیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ بچہ نافرمان ہے، ضد کرتا ہے، تب آپ نے ضدی بچے کے لیے، نافرمان بچے کے لیے، جھگڑالو بچے کے لیے اس عمل کو تہجد کے ٹائم پہ کرنا ہے۔ بعد از نماز فجر مجبوری کی حالت میں کر سکتے ہیں اگر آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو تہجد کے وقت کریں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اپنی حاجت نفل پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر بچے کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نماز فجر پڑھیں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر بچے کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتح کو پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا شہید۔ اس طریقے کے ساتھ اس عمل کو کم از کم 3 دن کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ جو جھگڑالو ہے، ضدی ہے، ضد کرنا چھوڑ دے گا، جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا، نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ عمل اس طریقے سے نہیں کر سکتے، تہجد کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے، تو آپ نے دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے بعد از نماز عصر کے بعد کریں گے۔ آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتح کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور 360 مرتبہ یا شہیدوں کو پڑھنا ہے۔ اپنے پاس پانی رکھیں گے، آب زمزم کا پانی ہو تو سبحان اللہ، آپ کھجور رکھ سکتے ہیں، کھجور پر دم کر سکتے ہیں، یا کسی میٹھی چیز پر دم کر سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، کوئی میٹھی چیز دم کر کے اس بچے کو کھلا سکتے ہیں، اور اس بچے پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو آپ 7 دن کریں گے، اسی تعداد میں جو چیزیں میں نے پڑھنے کے لیے جو کلمات بتائے ہیں، جو سورہ مبارکہ بتائی ہیں۔ لیکن اگر تہجد کے ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ضرور پڑھیں گے، اور حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد اپنے بچے کے لیے دعا کریں گے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ اس ٹائم نہیں کر سکتے تو جو طریقہ میں نے عصر کے بعد بتایا، عصر کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو 7 دن کر لیں، یا تہجد کے ٹائم 3 دن کر لیں۔ آپ کا بگڑا ہوا بچہ، نافرمان بچہ راہ راست پر آ جائے گا۔ بچہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑتا ہے، ضد کرتا ہے، وہ ضد کرنا چھوڑ دے گا، جھگڑالو ہے تو وہ جھگڑنا چھوڑ دے گا۔ اگر بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائی کی طرف توجہ دے گا۔ نالائق ہے تو بچہ لائق ہو جائے گا۔ میں نے بہت مجرب عمل، بہت مجرب وظیفہ بتایا ہے۔ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے، جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے کریں، بچہ آپ کا راہ راست پر آ جائے گا۔ اولاد کی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ختم ہو جائے گی، بچہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اس عمل کو اسی طریقے سے کریں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 030073519998 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کی جاتی یا میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تو
تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ رابطہ کرنے کا ٹائم میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ جو عمل جو وظیفہ میں نے اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے ابھی آپ کو بتایا جھگڑالو بچے کے لیے، اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ 2 طریقے بتائے ہیں، ایک فجر کے ٹائم تہجد کے ٹائم پہ، اور دوسرا بتایا آپ کو عصر کے بعد۔ جو وقت آپ کو بہترین ملے، جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو، جس میں آپ کو فری ٹائم مل سکے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ گھنٹے نہیں لگتے، چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے، آپ کریں، انشاءاللہ تعالی بچہ راہ راست پر آ جائے گا، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔